اور وہ 20 ٹرینیں جو ہم نے چلائی تھی ایک آدھی ریل کار کو چھوڑ کر، یا ایک آدھی ریل کار وہ بھی ہم پنسی ہے، روئی جو ہے 160% ایکوپنسی ہے، اور وہ 20 ٹرینیں جو ہم نے چلے اس کو مناسب پبلسٹی نہیں دی، اوور 100% ایکوپنسی پہ چل رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ ہمیں ہماری مدد کرے۔ اور فریٹ ٹرینیں جناب ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ 8 سے 10 کریں گے اور 10 سے 15 کریں گے۔ کل ہم نے کراچی میں فیصلہ کیا جا کے 20 کریں گے جی اس سال میں، اور جس دن اللہ کی اذانیں گواہ ہیں، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑے نبی کے صدقے میں، پاکستان ریلوے میں 20 فریٹ ٹرینیں چل گئی۔ پاکستان ریلوے صرف اللہ کا محتاج ہوگا، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور اس کو خسارے سے نکالیں گے۔ اور ML1 بھی آخری سٹیجز پر ہے۔ ابھی میں نے ریلوے کے افسروں سے، ہم نے ایک سپریم کمیٹی بنا دی ہے جی 7 رکنوں کی، کیونکہ وہاں لوگ تنگ کرتے ہیں، جو ہر روز جمعہ 2 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں 5 بجے تک 3 گھنٹے۔ یہ 7 جو آفیسرز ہیں جو اتھارٹی رکھتے ہیں، انہیں کہا ہے جی آپ ہی فیصلہ کریں، وزیر کے فیصلے کا انتظار نہ کریں، یو آر کمپیٹنٹ۔ اور میں نے انہیں آتھورائز کیا 7 افسروں کو کہ یہ انویسٹمنٹ کا، یہ کسی چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اور اس بہتری کے لیے ML1 میری زندگی کا خواب تھا 12 سال پہلے بھی۔ میں سٹینڈرڈ گیج پہ جانا چاہتا تھا، لیکن پاکستان ریلوے براڈ گیج پہ گئی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ میری جو سوچ ہے، میں اس پر ان کو اتفاق نہیں دلا سکا، اور یہ براڈ گیج پر ہی 160 کی منیمم سپیڈ اور 260 کی میکسیمم سپیڈ کی ٹریک بچھایا جائے گا۔ سارا نیا ٹریک ہوگا کراچی سے پشاور تک، اور جب یہ ٹریک یہاں سے اکھیڑا جائے گا تو یہ ٹریک ہم دوسرے جو جگہ ہیں ان پر استعمال کریں گے۔ لاسٹ KCR پہ ہم نے لوگوں کو 25 دن کا نوٹس دے دیا ہے کہ خدا کے لیے اپنی متبادل جگہ کا انتظام کر لیں۔ ہم آپ کو، اگر آج KCR کی زمین خالی نہ ہوئی تو یہ زندگی بھر کبھی کراچی میں KCR نہیں چل سکے گی۔ میں تمام متعلقہ لوگوں کو وارن کرتا ہوں، اور ہم لینڈ دینے کے لیے تیار ہیں جی ریلوے کی، سندھ گورنمنٹ ان کو آباد کریں۔ ہمارے پاس لینڈ ہے کراچی میں، ذرا دور ہے، لیکن آباد کرنا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، اور میں اب ریلوے والوں کا بھی مشکور ہوں، افسروں کا بھی اور مزدوروں کا بھی، اور پہلے دن سے میری ریلوے کے مزدوروں سے کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ سارے ریلوے کے مزدوروں کو ایک سکیل کے اضافہ کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب آپ نے رائل پام کا تو بڑا اچھا سٹیپ لیا آج، اور یہ کامیابی بھی ہوئی ریلوے کو۔ ایک اور کیس جو بڑی دیر سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، وہ بزنس ٹرین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کے بارے میں بزنس ٹرین اور شالیمار کا آپ کو بتایا بار بار، آپ کو دونوں کیس نیب کو بھیجیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ریلوے میں، میں ان کو خود پرسو کروں گا۔ شالیمار کو بھی میں نے رائل پارک کا آپ سے کہا تھا، آج کوئی ٹیئر گیس نہیں چلی، کوئی قبضہ لینے کے لیے کوئی کمال نہیں ہوا، اور فرگوسن کو اس کا مل گیا، وہ سارے آڈٹ کریں گے، کیس کریں گے، اور مجھے تو کیس لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، چیف جسٹس صاحب کو سارا کیس ازبر خود ہی یاد تھا، اور کافی میں ان کی یادداشت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ سارا کیس ان کو یاد تھا، اور انہوں نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ شالیمار ٹرین کا بھی، اور یہ شالیمار ایکسپریس ہاسپٹل کا اور بزنس ٹرین کا کیس دونوں ہم نے نیب میں بھی بھیجے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ہیں۔ کل میں خود دوبارہ ان کے کورٹ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور اللہ بہتری کے۔ آپ یہ ویلکم کلب کی جو بات کر رہے ہیں، یہ مشرف دور میں ہوا تھا، اور آپ کی اس کے جس کے بھی دور میں ہوا تھا، اگر میرے دور میں، اس دور میں بھی کوئی ہوا ہے تو آئین اور قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے مجھے تو اور بھی بڑا درد ہے، ریلوے نے مجھے کیس نہیں دیے، میں تو راول پنڈی تہذیب بیکری کا کیس بھی دینا چاہتا ہوں، اربوں روپے کی جائیداد ہے، اور وہ فلک ناز ٹاور کراچی کا اور پشاور کا، اور حیات ریجنسی میں دیکھیں لوگوں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ریلوے کے لوگ ملوث نہیں ہوں گے۔ یہ سارا کام تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، 1 ہاتھوں سے نہیں بجتی،
اور اس وقت کا جو جی ایم تھا بے شک جو بھی تھا، اور اس وقت کے جو چیئرمین تھا، منسٹر تھا، ہی شوڈ بی ٹرائڈ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے. تھینک یو. جی بیٹے، ریلوے کا سوال ہے، پھر میں ان سے اجازت جی ہے. ابھی میں اس ٹھیک ہے جی، آپ افسر میں تھینک یو. اب میں اس کا جواب اب میں دے لیتا ہوں. پہلے میں خود جواب دیتا ہوں. میں ایسے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. وہ اس پہ انہوں نے کل سپریم کورٹ میں کیس کیا کہ یہ 40 کروڑ کے نہیں تھے. آپ کو کاغذ مل گئے ہیں سارے؟ یہ 104 روپے کے حساب سے 48 کروڑ روپے کے ہیں. میں تو لحاظ میں ہی مارا جاتا ہوں. میں نے تو 40 کروڑ آج میں نے آفیشیل ڈاکومنٹ جاری کر دیا ہے. 48 کروڑ کے پہلے تھے جی. اب جو آئیں گے وہ 63 اور 64 کروڑ روپے کے ہیں. 134 روپے کا آپ حساب لگا لیں، اس پہ ڈیوٹی لگا لیں. یہ 48 کروڑ روپے میں نے آفیشیل ڈاکومنٹ اس لیے ریلیز کر دیا ہے کہ انہوں نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ 40 کروڑ کے نہیں ہیں. ٹھیک کہا انہوں نے، 40 کے نہیں ہیں، 48 کے ہیں جی. اور 40 کے نہیں ہیں، یہ 62-63 کروڑ کے ہیں. کیونکہ 134 کے حساب سے کرو تو یہ 63 کروڑ کا ایک لوکوموٹیو ہے، 104 کے حساب سے کرو تو یہ 48 روپے کا ہے. اور اگر وہ کہیں گے تو ہوپر کے ڈاکومنٹ بھی میں جاری کر دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ منسٹر کسی کے خلاف نیب میں پیش ہو. آلریڈی کیس نیب میں لگا ہوا ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اپنی آخری پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2019 سیاست کے لیے اہم ترین سال ہے. 2018 میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی خبر ایسی تھی کہ جو انتہائی بڑی خبر تھی سیاست کے حوالے سے؟ پاکستان میں ہر روز بڑی خبر ہوتی ہے جی. پاکستان کا میڈیا نہ بھی بڑی ہو تو بڑی بنا دیتا ہے. یہ اس میں کمال ہے. اور میں نے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ میرے تحفظات تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اور آج بھی میں سوچ رہا ہوں، پہلے میں خان صاحب سے کل مجھے بتانا یاد نہیں رہا، کل میری 2 دفعہ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ. میں سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ گڑی کو برج کے ساتھ جو ریلوے کے فلیٹ بنے ہیں وہ بھی ڈی ایچ اے کی کسی کمپنی نے بنایا ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی آڈٹ ہوگا یا اور سر مجھے تو کہیں گے جس کے بارے میں کہیں گے میں آڈٹ کہہ دوں گا. رانا ثناءاللہ بدبودار آدمی ہے، مجھے رومال لا کے آنا پڑے گا. جس دن بدبودار آدمی کا سوال کرنا ہو تو مجھے بتائیں، میں آگئی مجھے فلو ہے، میں رومال لے کے آؤں تاکہ بو نہ پھیل جائے. یہ بدبودار لوگ جو ہیں جنہوں نے اس ملک میں یہ مالشیے اور یہ میراثی ٹائپ کے سیاستدان جو ہیں جن کو سوجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں دیکھیں خواجہ سعد رفیق کے خلاف میں کبھی بیان نہ دیتا. انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے، انہوں نے مجھے کیونکہ مسترد کیا اور مجھے ایک غلط بیانی، اس لیے میں نے آفیشیل ڈاکومنٹ ڈرایا. جس چیز کا کوئی ریلوے میں یہ کہے گا کہ شیخ رشید غلط کہہ رہا ہے، آپ کو پتا یہ سرکاری افسر دستخط نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی اصل پیپر پہ، یہ آپ کو اصل پیپر میں نے نکال دیا. شیخ صاحب آپ خود ایماندار ہیں اور کرپشن سے نفرت کرتے ہیں، ایماندار لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں. یہاں پر آئی جی ریلوے واجد ضیاء صاحب آئے ہیں، آپ نے ان کو شاباش دی ہے کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو جیل تک پہنچا دی؟ واجد ضیاء کو شاباش دینے کی ضرورت نہیں ہے. 20 کروڑ لوگ ان کو شاباش دے رہے ہیں. میرے دینے سے تو سمجھے گا کہ مجھے مل کے گئے ہیں، میرے علاقے کے آئی جی ہیں، مری کے، میرے پڑوس کے، تو آف کورس. ان کا ریلوے میں آ جانا ہی جو ہے ان کو شاباشی نہیں. اور ابھی اور بھی ٹھیک ہوں گے حالات. میں نے آپ سے 100 دن کی مہلت مانگی تھی، 100 دن پورے ہو گئے. وہ کون ہے مرتضیٰ وہاب؟ دیکھیں میں سینئر موسٹ سیاسی ورکر ہوں پاکستان کا. میں نمبر 1 سے لڑتا ہوں اور نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں. یہ برانچ لائنیں جو ہیں نا، یہ میں ٹیلر جو چلتے ہیں سیاسی ویسی کہ میں کون، یہ بھی میراتھن ریس میں بھاگا تھا. نمبر 1 2 کی میں آپ کو جانتی ہیں آپ بیٹے مجھے. آئی آلویز ود سپورٹ نمبر 1 اینڈ آئی آلویز اپوز نمبر 1. میں یہ ہلکی پھلکی موسیقی پہ
زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے، تو مجھے فیوچر بتانے کی کیا؟ زرداری صاحب نے تو مہندی شہندی لگائی ہوئی ہے، جھومر پہنا ہوا ہے۔ 2019 دنیا کی تاریخ کا اہم ترین سال ہے، شیخ رشید یہ بھی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ دنیا سیاست کا اہم ترین سال 2019 ہے، اور اس میں پاکستان کی سرحدوں پر مودی چھیڑ سکتا ہے، سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے، کیونکہ اسے 5 ریاستوں میں جو شکست ہوئی ہے اور جو گاؤں ماتا کے حلقوں سے وہ ہارا ہے، وہ گاؤں ماتا کے ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کی اکانومی میں اللہ نے اگر ہمارا ہاتھ پکڑا تو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، نانسنس، ایکسٹرا ویگنٹ لوگوں نے جو نوچا ہے ہمارے معاشی چہروں کو، یہ جو معاشی غدار ہیں جو انہوں نے خزانوں کو تباہ کیا، انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اس سال کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو ٹھیک ہے، دیکھیں یہ 100 دن پی ٹی آئی کے تھے، میں آپ کو پہلے دن، یار آپ یہ غلط بات کریں، دیکھیں میں تو پہلے دن سے یہ رائے رکھتا تھا 100 دن تو دیکھیں جی، ایک ضمنی الیکشن لڑو، 1 مہینہ لوگوں کے شکریہ ادا کرو تو 100 دن پورے ہو جاتے ہیں یار۔ میں نے پہلے دن جن سے آپ کو یہاں آ کے میں نے لیٹ لیا، میں نے آپ کو کہا 30 دسمبر تک میں آپ کو رزلٹ دوں گا، لیکن میرا ٹارگٹ اللہ کے حکم سے 1 سال ہے، مجھے 100 دن کے لیے تنگ نہ کیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پہ عمران خان صاحب اور آپ ایک پیج پہ تھے، وہ کون سی قوت ہے جس نے آپ کو مجبور دیکھیں کیا؟ عمران میرا بھائی ہے، میں پاکستان میں عمران خان کی کامیابی کو پاکستان کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن عمران خان جس وقت میں آیا ہے نہایت کروشل ٹائم ہے، کیونکہ چور یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جب چور اکٹھے ہو رہے ہوں تو چوکیدار کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ عمران خان کا کردار بڑا اہم ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں دل سے نفرت کرتا ہوں، وہ بدبودار کہتا ہے کہ میرا کیس ہے، میں نے زندگی میں کبھی پرچیز ہی نہیں کی، کبھی نہیں آپ سنیں گے، ہتھوڑیوں سے یہ میں نے 20 ٹرینیں چلائی ہیں۔ کوئی ایپ مجاہد آ کے چلا کے بتایا، اور ریلوے کے مزدوروں کو سلام کرتا ہوں، 1 روپے کی پرچیز نہیں کی، 1 روپے کی پرچیز نہیں کی جناب، اور یہ 20 ٹرینیں چلائی ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا اس سال میں بھی 20 ٹرینیں چلاؤں گا۔ میں ہر وقت کھوج میں لگا رہتا ہوں، ابھی میں آرمی کی ایک 50 گاڑیاں کھڑی ہیں، اس چکر میں ہوں، میں باجوہ صاحب سے کہوں جی کہ آئیں فوجی ٹرین بھی چلائیں، وہ 10 سال سے کھڑی پڑی ہیں 49 کوچز، اس کا 110 کا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ میں نے پوچھا انجینئروں سے، کہتے ہیں 110 کو 120 میں کنورٹ کرنا، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں مینٹیننس کے پیسے دیں، ہم ان کو پیسے دیں گے ارن کر کے، اور آپ کو کہا 2 VVIP ٹرینیں چلائیں گا، ٹکا کے پیسے لوں گا اس سے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میرا ووٹر ہے، جب چاہوں کر سکتا ہوں شیخ صاحب جو 662 بھائی، میرے کالج کا سٹوڈنٹ ہے مجھ سے جونیئر، میرا میں انہیں بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کو سب پتہ ہے، گھبرائے نہیں آپ، شیخ صاحب یہ جو مجھے نہیں پتا۔ شیخ صاحب ریلوے سسٹم پہ جو 662 خراب کوچیں پڑی ہیں، ان کی بحالی کے لیے کوئی فنڈ دیں گے ان کو؟ فنڈ تو ہے کوئی نہیں حضور، یہ ریونیو اللہ کا شکر ہے بڑھ گیا ہے، ریونیو سے چلا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ 12 کروڑ روپیہ ایک دن کی ٹکٹ سیل ہو جائے گی؟ اگر ہماری یہ 10 ٹرینیں چل گئی اور یا 5 بھی اور چل گئی، اور اگر ہمیں 25 کروڑ کا ٹارگٹ روز کا مل جائے، انشاءاللہ ریلوے چل جائے گی۔ خسارہ کب ختم ہوگا، پہلا سوال۔ اور دوسرا یہ کہ صرف شریف نظریہ دیا جا رہا ہے، علیم خان اور علیمہ خان کی جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے کوئی ان کا حساب نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں نے یہی جواب دیا تھا کہ ان کو 7 سال ہو رہی ہے نا، تو ہمیں 14 سال ہونا چاہیے۔ مجھے آوارہ کلاشن کوف میں 7 سال ہو گئی، ان کو اربوں روپے کی ڈکیتی پہ ایسے ہی جیل کے برتن خراب کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا ہے، اور بھیج بھی دیا، جاؤ وہاں جا کے مزے کرو، گھر کے تڑکے۔ شیخ صاحب، شہباز شریف نے کل نیب کو طلب کیا ہے، چیئرمین کمیٹی کی حیثیت سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیا کیا اس نے طلب؟ یہ سارے دیکھو، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ نواز شریف آج اس مقام پہ اس لیے پہنچا ہے کہ اس نے شہباز شریف کی نہیں مانی، اس کی گوٹی فٹ ہے، میں 3 دفعہ تو نہیں ایک بیان دے سکتا، اس کے ہاتھ آ جائے گا تو کیا۔ دیکھیں نواز شریف خاندان کی سیاست جو ہے
اللہ کے فیصلوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں زرداری خاندان اور نواز شریف کی خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا۔ شیخ صاحب، عمران خان کا جو ویژن تھا، آئیڈیا تھا انڈے کٹے اور مرغیوں کا، جتنی تنقید اس کے اوپر کی گئی ہے، کیا اس کے اوپر ابھی بھی عمران خان صاحب اس کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کرتے ہوئے؟ دیکھیں، فواد چودھری کا سوال مجھ سے نہ کریں، مجھ سے ریلوے کا میں وزیر۔ دنیا سیاست کا اہم ترین سال، میں نے بے نظیر بھٹو کے بارے الیکشن پہ پہلے کہا تھا کہ خونی الیکشن ہوگا تو انہوں نے مجھے بلا لیا تھا، یہ نہ ہو کہ اس بیان پہ کل مجھے بلا لیں۔ سیاست میں حادثے ہو سکتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، خود مجھے لاہور سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی پچھلی دفعہ، یا میں تو رضامندی سے تیار تھا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، آدھی زندگی انہوں نے حرام کی دولت کمانے میں خرچ کر دی، آدھی دولت چھپانے میں خرچ کر دی، جو رہ گئی وہ بچانے میں خرچ کر دی۔ کھانا بندے نے یہ دال چاول ہی ہوتے ہیں جو وہ وہاں کھا رہے ہیں۔ لاسٹ کوسچن۔ دیکھیں، یہ ساری اپوزیشن اندر سے ملی ہوئی ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان وقت کی ضرورت ہے، اور اس ملک کی ایسے وقت میں آیا ہے اس ملک میں کہ ایک کرپشن سے پاک شخصیت کی ضرورت تھی۔ ہمارے فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس کا وزیر ہوں، میں نے پبلکلی اتنی جرت رکھتا ہوں، میں نے کہا کہ شہباز شریف کا پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنانا آئین اور قانون کے منافی ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے وہ فلیگ لگی گاڑی، ہی از اے فیڈرل منسٹر ناؤ، اور کل اگر وہ نیب کو اور ایف آئی اے کو اور کل وہاں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیتا ہے تو انہوں نے تو سلوٹ مار کے اس کا دروازہ کھولنا ہے نا۔ یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ جس کالونی میں شیخ رشید رہے وہاں شہباز شریف رہے، یہ نہ ہو رات کو میں کوٹھا پھلانگ کے چلا جاؤں۔